بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحہ قالوا لمن ہی یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین ولعامتہم او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض مرتبہ کسی بات کو تاکید کے لیے یا صحابہ کرام کو ذہن نشین کرانے کے لیے، اس کی اہمیت بتلانے کے لیے کسی بات کو آپ بار بار دہرایا کرتے تھے، بجائے ایک کے دو مرتبہ اور دو کے تین مرتبہ۔ تو ایسے ہی آپ نے ایک مرتبہ فرمایا ان الدین النصیحۃ، آپ نے فرمایا کہ بے شک دین خیر خواہی ہے، بے شک دین خیر خواہی ہے، ان الدین النصیحۃ آپ نے فرمایا۔ جب تین مرتبہ آپ نے بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے ساتھ خیر خواہی؟ خیر خواہی کے معنی دراصل آتے ہیں بھلائی چاہنا، خیر کے معنی آتے ہیں بھلائی، اور خاصتاً کے معنی عربی فارسی میں آتے ہیں چاہنا۔ تو خیر خواہی کے معنی آتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی چاہنا، کسی کی اچھائی چاہنا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اس کے بالمقابل ہوتا ہے بد خواہی، بد کے معنی آتے ہیں برا، اور خاصتاً کے معنی آتے ہیں چاہنا، تو بد خواہی کے معنی آتے ہیں برا، یعنی کسی کے بارے میں بری چیز سوچنا، برا چاہنا۔ تو آپ نے اسی جملے کو تین مرتبہ آپ نے فرمایا ان الدین النصیحۃ، بے شک دین تو خیر خواہی ہے، ان الدین النصیحۃ، ان الدین النصیحۃ۔ صحابہ کرام نے جب پوچھا یا رسول اللہ کس کے ساتھ خیر خواہی، تو آپ نے فرمایا للہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی، ولکتابہ، اور اللہ تعالیٰ کتاب کے ساتھ خیر خواہی، ولرسولہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، ولأئمة المسلمین، اور مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ یعنی اماموں کے ساتھ خیر خواہی، ولعامتہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، یعنی ہر کسی کے ساتھ یا ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی۔ اب اس بات کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی اللہ کی مخلوق یا کوئی شخص کیا کرے گا، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی اسے کہا جائے گا کہ بندہ یا صاحب ایمان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا دل و جان سے اقرار کرے، اور یہ طے کر لے اور یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود کے معنی آتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے۔ جتنے بھی مخلوقات ہیں یا انسان ہیں وہ سب کے سب عابد کہلائیں گے۔ عابد کے معنی آتے ہیں عبادت کرنے والا، اور معبود کے معنی آتے ہیں جس کی عبادت یا جس کی بندگی کی جائے۔ تو معبود جو ذات ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے خالق و مالک ہیں، رازق ہیں اللہ تعالیٰ، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی آپ نے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے بات بیان فرمائی۔ تو ہمیں اس بات کو طے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی جب فرما دیا گیا ہے، تب بندے کے ہاتھ جب اٹھیں کسی چیز کو مانگنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے، تو اب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں اٹھنا چاہیے۔ ہماری پیشانی جو جھکے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا، کسی اور کے سامنے جھکنا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اسی کو شرک کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ ایسے ہی حاجت روا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل و جان سے ہم نے چاہنا اور جاننا چاہیے۔ اسی طریقے سے بیمار ہو جائے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص، تو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا اور صحت اور تندرستی دینے والے ہیں۔ اسباب کے درجے میں ہم معالجین کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر حضرات کے پاس جائیں گے، اور اسی طریقے سے حکیموں کے پاس جائیں گے، اور دوا بھی ہم استعمال کریں گے، چونکہ شریعت میں اس کا بھی حکم دیا گیا ہے اسباب کے درجے میں۔ لیکن دوا کھاتے وقت بھی یا اسی طریقے سے جو چیز کھائی جائے دوا کے طور پر، تو اس وقت ہمارا یہ یقین اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے
کہ ہم اسباب کے درجے میں تو ہم دوا کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو اس صورت میں اس دوا سے فائدہ ہم کو ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو فائدہ اس سے نہیں ہوگا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی معالج کے پاس، ایک ہی ڈاکٹر کے پاس، ایک ہی طبیب کے پاس، ایک ہی حکیم کے پاس، یعنی وہی ایک ہی قسم کے بیمار آتے ہیں اور ان تمام کو وہی دوا دی جاتی ہے، لیکن کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، کسی کو شفا ہو جاتی ہے، کسی کو شفا نہیں ہوتی ہے۔ دوا اس نے بھی کھایا، دوا اس نے بھی کھایا، پرہیز اس نے بھی کیا، پرہیز اس نے بھی کیا، اتنے ہی دنوں تک اس مریض نے بھی دوا کو استعمال کیا اور اتنے ہی دنوں تک دوسرے نے بھی استعمال کیا، لیکن ایک کو فائدہ ہوا، ایک کو فائدہ نہیں ہوا۔ ایک صحت یاب ہو جاتا ہے اور ایک کی ایک ہے تو یعنی ویسے بیمار رہتا ہے یا اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ اس دوا کو استعمال ویسا ہی انداز سے کیا گیا، لیکن کسی کو فائدہ ہوا، کسی کو فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس سے بات ہم کو معلوم ہوئی کہ در حقیقت دار الاسباب چونکہ دنیا ہے، اس لیے ہم دنیا کے اندر ان اسباب کو اختیار کریں گے، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ مسبب الاسباب یعنی اسباب کو بنانے والی کوئی اور ذات ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو ہر حال میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے اپنی حاجتوں کو بیان نہ کرے۔ یعنی حاجتوں کو بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو یعنی اپنی ضروریات کے لیے نہ پکارا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہیں، مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معز اور اللہ تعالیٰ مذل ہیں۔ یعنی عزت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اور ذلت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہیں۔ غرض یعنی جو اسماء حسنہ کے اندر جتنے نام بتلائے گئے ہیں اور جو صفات اللہ رب العزت کے بتلائی گئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا اور اکیلا یہ سمجھا جائے اپنی تمام تر صفات کے ساتھ۔ ایمان والوں میں اور غیر ایمان والوں میں یہی تو فرق پایا جاتا ہے کہ وہ سینکڑوں کی اور ہزاروں کی معبود یعنی اس طرح بندگی کرتے ہیں یا ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں تو چلو ہم بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ یہ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی طاقت ہے جو آسمان میں ہے، لیکن ان کا یہ کہنا صرف اس بنا پر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ایک مانے تو وہ موحد نہیں ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام تر صفات کے ساتھ ایک ماننا، اس کو وحدانیت کہا جاتا ہے۔ ورنہ کوئی بھی وہ شخص جو کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک ہے، بڑا ہے، سب کی طاقت یعنی سب طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، چلو ہم بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کا اپنا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یعنی ہم ایک تو اس کو مانتے ہیں لیکن پانی برسانے والا خدا کوئی اور ہے، روزی دینے والا کوئی اور ہے، جبکہ ایمان والے کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ پانی اگر برسے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تبھی برسے گا، کسی کو صحت ملے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ہی ملے گی، اسی طریقے سے کسی کو رزق ملنا مقدر اگر ہو تو من جانب اللہ یہ چیز ہوا کرے گی، کسی کی موت اور حیات یہ تمام کی تمام تر چیزیں جتنی بھی یہ صفات ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کے مالک ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ایسے ہی ایمان والے کا عقیدہ یہ ہوتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، روکے ہوئے ہیں۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا آسمان جو گرنے کا نام نہیں لیتا ہے، جبکہ چھوٹی سی چھت کے لیے، معمولی سی چھت کے لیے سہارا دینا پڑتا ہے۔ کوئی بھی چھت بغیر سہارے کے، بغیر ستون کے، بغیر پلر کے، بغیر دیوار کے ٹھہر نہیں سکتی، لیکن اتنا وسیع و عریض آسمان کیوں ٹکا ہوا ہے؟ در حقیقت اور بغیر ستون کے، بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے کہ تم دیکھتے ہو آسمانوں کو کہ بغیر ستون کے ہیں۔
تو در حقیقت یہ آسمان جو ٹھہرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہیں، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اگر نہ ہو تو یہ آنن فانن فور ہی طور پر یعنی گرد پڑیں گے، زمین بھی شق ہو جائے گی، زمین بھی ہلنے لگے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں، لہٰذا حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ عبادت اور بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی ہو، دعا کے لیے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھیں، سجدہ ہمارا اللہ تعالیٰ کو ہو، پیشانی ہماری جو ٹکے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ٹکے، بس یہی بات عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پاک کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔